آج آپ اپنا غصہ بڑا نکال رہے ہیں بس سب کیا بات ہے. ان کی تعریفیں کرنا اپوزیشن کا کام نہیں تھا, اس لیے میں غصہ نکال رہا ہوں. پیج اس وقت پھٹ چکا تھا جب آپ نے چھوڑا ہے. آپ مجھے بات کرنے دیں گے کہ مہنگائی ہوتی ہے حکومت سے باہر چلے جاتے ہیں, مہنگائی بڑھتی ہے حکومت میں واپس آ جاتے ہیں. جس حکومت کو آپ نے چھوڑا تھا مہنگائی کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے, اب ان کے نمبر آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھیں اسی وجہ سے آپ کو لیڈر آف فرینڈلی اپوزیشن کہتے ہیں, کیونکہ آپ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. جی بڑا کمال کر رہی ہو. السلام علیکم ناظرین, آج پی ٹی آئی کا سب سے بڑا لوٹا کاشف علی عباسی کے پروگرام میں آیا اور کاشف علی عباسی نے بڑے دلچسپ انداز میں خوب چترول کی. آئیے پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں. راجہ صاحب ابھی تک تحریک انصاف کا حصہ ہے آپ؟ نہیں, میں تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہوں. آپ نے پریس کانفرنس کہاں کی؟ 9 مئی کے واقعات کے بعد میں تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہوں. آپ نے کوئی پریس کانفرنس کی ہے اس سلسلے میں؟ نہیں, میں نے پریس کانفرنس نہیں کی. ایک ٹی وی شو میں نے اعلان کیا تھا کہ میں 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے, اب پہلے میں کہتا تھا کہ میں تحریک انصاف کا حصہ ہوں. ہم نے تو عباسی صاحب جب وہ پورے جوبن پہ تھا, سب کچھ ایک پیج پہ تھا, پاکستان کا وزیر اعظم تھا, پورا اقتدار تھا, پتہ نہیں ہلتا تھا اس کی مرضی کے بغیر, اس وقت اس کو چھوڑا اور ڈٹ کے مقابلہ کیا. سر وہ پیج پھٹ چکا تھا تب تک رائے صاحب, وہ پیج اس وقت پھٹ چکا تھا جب آپ نے چھوڑا ہے. نہیں پیج نہیں, اسی لیے آپ نے چھوڑا اور اسی لیے آپ چھوڑ سکے. سر اسی لیے آپ چھوڑ سکے کیونکہ پیج پھٹ چکا تھا. نہیں, آپ نے اس سے, جب میں نے عدم اعتماد ہوئی ہے اس سے 1.5 سال پہلے آپ نے مجھے جہانگیر ترین کے ساتھ کھڑے دیکھا ہوگا. آپ میڈیا اپنا سر, لیکن اس وقت آپ کو یاد ہوگا آپ میرے پروگرام میں آئے تھے جب آپ پورا ایک گروہ بنا کے چیئرمین تحریک انصاف سے ملنے گئے تھے. آپ اس کے بعد یہاں میرے سامنے بیٹھے تھے. میں نے کہا آپ تحریک انصاف چھوڑ رہے ہیں. آپ نے کہا نہیں, میں عمران خان کا سپاہی ہوں, میں تحریک انصاف نہیں چھوڑوں گا, ہم اپنا احتجاج ڈٹ کے کریں گے. تو اب آپ کون سی پارٹی میں؟ آپ تو ترین صاحب اپنی پارٹی لے آئے ہیں, اب آپ استحکام پاکستان میں جا رہے ہیں. نہیں, میں ابھی جب اپوزیشن لیڈر کے عہدے سے ریٹائر ہوں گا, ہم آپ کو پتا ہے سر وہ ریٹائر نہیں ہوندے. سر تسی اپنے آپ نو کی سمجھ رہے ہو؟ سر ایتھوں ریٹائر نہیں ہوندے, جو تہاڈی اسمبلی دی مدت ختم ہوئے گی. نہیں, میں اس عہدے سے جب فارغ ہوں گا تو اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے. آپس میں سارے دوست بیٹھیں گے, میں حلقے کے دوستوں سے مشورہ کروں گا, اس کے بعد فیصلہ کروں گا کہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اس وقت آپ نے ترین صاحب کے لیے عمران خان صاحب کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے. آج ترین صاحب کی اپنی پارٹی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ سیاست آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ آپ نے نون لیگ میں جانا ہے کیونکہ ٹکٹ نون لیگ کا چلے گا. آپ جو مناسب سمجھے کہہ لیں. میں ابھی اس پوزیشن میں نہیں کہ میں کوئی اپنے دوستوں کو, باقی میرے ساتھ ایم این ایز ہیں, ان کو اعتماد میں لیے بغیر کوئی بات کروں. آپ کے پاس حق ہے, آپ اپنا بالکل یہ کہہ سکتے ہیں, لیکن میں ابھی اس بارے میں کچھ کہنے کے پوزیشن میں نہیں ہوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بتائیں سر, آپ بجٹ کی تعریف کرتے ہوئے پائے گئے لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ. ہم نے تو جو تاریخ دیکھی ہے, لیڈر آف دی اپوزیشن تو ہمیشہ سخت ترین تقریریں کرتے ہیں کہ یہ الفاظ کا گورکھ دھندا ہے, یہاں پہ غریب کو کچل دیا, مار دیا. آپ نے تو بڑی اچھی باتیں کی کہ بڑا اچھا بجٹ پیش کیا ہے. میں نے ایک چیز کی تعریف کی ہے, جو سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھائی گئی ہیں. باقی میں زراعت کے شعبے میں بھی میں نے تنقید کی ہے اور اس میں اصلاحات کی ضرورت کا کہا ہے. سر لیکن آپ نے کہا رائے صاحب, آپ نے کہا یہ جو حکومت نے بجٹ پیش کیا انہوں نے بڑی محنت, بردباری اور دلیری سے اقدامات اٹھائے ہیں. میں نے یہ ضرور کہا ایک ٹی وی پروگرام میں کہ عمران خان نے جو معاشی تباہ کیا ہوا تھا سسٹم, یہ میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے. اس تباہی کے بعد اگر یہ حکومت اچھا بجٹ دے گی تو میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کامیابی ہوگی. یہ میں نے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے, کل اپنی تقریر میں یہ نہیں کہا. سر آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب نے تباہ کر دیا. جب عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کی حکومت تھی, جب وہ حکومت میں تھے 6.1% آپ کی جی ڈی پی تھی, اب کہہ رہے ہیں 0.29% ہوئے گی. مہنگائی اس ٹائم 12% تھی, اب 40% پر چلی گئی ہے. ڈالر ایکسچینج اس ٹائم 180 کا تھا, اب 300 روپے پہ چلا گیا ہے. پٹرول 150 کا تھا, اب 262 پہ چلا گیا ہے. وہ آٹا چور چینی چور کہتے تھے اس وقت, جو قیمتیں تھی آٹا کی فار ایگزامپل 44 روپے تھی, اب 136 روپے. یہ تو آپ ایم کیو ایم ہی لگے نہیں تھے کہ مہنگائی ہوتی ہے حکومت سے باہر چلے جاتے ہیں, مہنگائی بڑھتی ہے حکومت میں واپس آ جاتے ہیں. جس حکومت کو آپ نے چھوڑا تھا مہنگائی کی وجہ سے, حالات کی وجہ سے, اب ان کے نمبر آپ دیکھ رہے ہیں. وہ نمبر اب اس حکومت سے تو بہت بہتر لگ رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اس حکومت نے بڑا اچھا بجٹ دیا حالات میں. عباسی صاحب آپ سارا سمجھتے ہیں اور میں بھی سارا سمجھتا ہوں کہ اس ساری تباہ کاری کے پیچھے عمران خان
کی نالائکی اور اس کی جو معاشی ٹیم تھی ان کی سر وہ نالائکی کے ناکامیاں، نمبر ہوتے ہیں نا، میں یہ ویسے ہی ان آپ کو کا سارا- احتیاطاً فگر بتا دیتا ہوں. میں نے آپ کو فگر بتائے 6.1% کی جی ڈی پی گروتھ ہے. میں آپ کے فگر سے ایگری کرتا ہوں. مجھے بات ایگریکلچر اس وقت 4.25% تھی، میں- آج 1.5% پہ ہے. انڈسٹری 6.5%، 6.8 پہ گرو کر رہی تھی، اب -2.94 ہے. مینوفیکچرنگ 10% تھی، آج -3.9. میں آپ کو سارے فگرز بتا، مجھے بتائیں کہ آپ جب کہتے ہیں، دیکھیں ایک تو ہوتا ہے سیاسی بیانیاں اپنی جگہ. آپ مجھے بات کرنے دیں گے. جی سر، میں تباہی کے اور نمبر ان بتا تھا، چھڑے سر وہ تو نمبرز کی آپ بات ہے بوجھ- نا، نمبرز کو چھوڑے سر. ویسے آپ کو فرینڈلی اپوزیشن کو ان کہتے کا ہیں، بوجھ- آپ کو لیڈر آف فرینڈلی اپوزیشن ان کو کا کہتے ہیں بوجھ میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مسلم لیگ نون نے بڑی قربانی دی ہے. اگر اسی لیے یہ سمجھتے ہیں. حکومت نہ لیتے تو آج ملک ڈیفالٹ کر چکا ہوتا. آج ملک جو ہے ڈیفالٹ کر چکا سر ہوتا. سارے میں کہہ رہے ہیں یہ ملک پورے دعوے ڈیفالٹ کے کر ساتھ گیا حاجی صاحب کہہ رہا ہے. ہوں. رولا یہ ہے کہ IMF کے پاس نہ گئے، نہیں اپنے کیا. کہہ رہے ہیں. مفتہ اسماعیل بار میں- بار کہہ رہا ہے جو نون لیگ کا ہے، وہ کہتا ہے کر جائے گا. سر معیشت پہ بات نہیں کرتے، میں ان کا ذرا آپس کا ان کا آپس میں خندس بازی ہے. اچھا ٹھیک ہے، اگر آپ ان کہتے کا مان لیں. جھگڑا ہے. ملک ڈیفالٹ نہیں اور کیا خواجہ آصف صاحب نے بھی اور کہی تھی انشاءاللہ تقریر، نہیں کرے گا. خواجہ آصف صاحب نے تقریر کی تھی، یہ آپ کو تو یاد ہوگا عمران سیالکوٹ خان میں. اور اس کا ٹولہ کہہ رہا ہے کہ میں ملک نے تو ڈیفالٹ کہا، ٹھیک ہے. کر گیا ہے. بالکل ملک نے ڈیفالٹ نہیں کیا اور انشاءاللہ نہیں کرے گا. دیکھیں اسی وجہ سے آپ کو لیڈر آف فرینڈلی اپوزیشن کہتے ہیں، کیونکہ آپ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. جی بڑا کمال کر رہی ہے حکومت. اپوزیشن لیڈر کب یہ کام کرتے ہیں؟ نہیں آپ جو مرضی کہہ لیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور سر میں کیونکہ آپ کی مناسب پرانی بات پارٹی کے ہوتی ہے. حساب سے کہتا ہوں، میں کہ جو کرکٹ میں ہوتا ہے نا سر، ایک بیٹسمین ہوتا ہے جو حکومت ہوتی ہے، ایک بالر ہوتا ہے جو اپوزیشن ہوتی ہے، لیڈر جو اپوزیشن ہوتا ہے نا وہ فاسٹ بالر ہوتا ہے، باؤنسر مارتا ہے. سر آپ تو ایسا لگتا ہے 12واں کھلاڑی جو پانی پلا رہے ہیں بیٹسمینوں کو، جا کے حوصلہ کر میں تیرے نال ہوں. یہ کیوں آپ اس کو آج آپ اپنا غصہ بڑا نکال رہے ہیں. بس سب کیا بات ہے. سر چلو میں غصہ نہیں کاٹ رہا سر، میں تو کہہ رہا دیکھیں آپ نے یہ سنا ہوگا، ہم نے بھی یہ سنا تھا. جمہوریت میں پارلیمان کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک حکومت ہوتی ہے، ایک اپوزیشن ہوتی ہے. اپوزیشن کا کام ہے حکومت کی خرابیوں کو نہ صرف پوائنٹ آؤٹ کرنا، ان کے اوپر تنقید کرنا اور ان کو جگہ پہ رکھنا، ان کی تعریفیں کرنا اپوزیشن کا کام نہیں ہوتا. اس لیے میں غصہ نکال رہا ہوں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں سر، اب الیکشن پہلے تو سمجھ آتی تھی سیاسی وجوہات سے کہ آپ الیکشن نہ کرائیں، یہ سمجھ میں آتا تھا کہ الیکشن نہ ہو، جیتنے کا مسئلہ ہوگا. پنجاب کے ضمنی الیکشن دیکھے، 20 میں سے 15 سیٹیں پی ٹی آئی نکال کے لے گئی، 11 سیٹیں جو ہاتھ سے اٹھائی گئیں وہ تو مجھے بس سمجھ سب نہیں آ گیا کہ 15 سیٹیں کس طرح گئی تھی. اچھا وہ کیوں آیا سر؟ میں تو نہیں سنیا. یہ بھی اپوزیشن پہلی باری کہہ رہی ہے کہ حکومت ٹھیک کہہ رہی ہے. کیا ہوا تھا اس میں؟ نہیں وہ تو سارے میڈیا پہ چلا ہے جناب کہ وہ سازش کے تحت سیٹیں جتائی گئی تھی. آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. اب نام لینا، مجھے تو نہیں پتا سر. میں نے تو سنا تھا کہ اس وقت حکومت وفاق میں نہیں، جنرل باجوہ صاحب کا نام آیا ہے. اچھا جنرل باجوہ صاحب کا نام آیا ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک حکومت گئی جس پہ الزام یہ تھا کہ یہ سارا انہوں نے گٹھ جوڑ کر کے ایک حکومت وفاقی گرائی ہے. پنجاب میں حمزہ صاحب اس وقت نہیں، یہ تو میڈیا پہ آیا، میں اپنے پاس سے تو نہیں کہہ رہا. کون سی میڈیا پہ آیا سر؟ میں اپنے پاس میں نے خود سنا ہے. وہ کنے کیا ہے؟ میں نے وہ بھی تو سنا. مجھے اب ذہن میں نہیں، لیکن میں نے میڈیا پہ سنا ہے کہ یہ کوئی ویلاگ سنے ہونا کہ یہ چلیں پھر میں آپ کو وہ کلپ بھیج دوں گا. چلیں مجھے کلپ بھیج دیں سر. وہ اب یہ بتائیں کہ آپ کچھ دن پہلے ناراض لگے حکومت سے. آپ کہتے ہیں ہمیں اب پچھانتے بھی نہیں ہیں. وہ پچھان رہے نے فون کالا جواب آ رہی ہے. نہیں فون کالا تو جواب آ جاتا ہے. ہون فٹو فٹ آندا ہے. ہون کی ہویا ہے تو تہاڈی تو ضرورت ہی نہیں انہاں نوں. جس لے میں تقریر کی تھی اودے تو بعد دس رات. سر پہلے کس کو کال کر رہے تھے جو نہیں سن رہا تھا؟ نہیں، میں نے نام لیا تھا سعد رفیق. تو اب سعد رفیق صاحب سے بات ہو لیکن جائے. اب میری اب صلح ہو گیا. میرے بھائی ہیں وہ. اب نوی خبر آئی ہے سعد رفیق ساڈا بھائی ہے. راجہ ریاض صاحب پارٹی کون سی میں جائیں گے؟ ہن تے تہاڈی پرانی پارٹی بھی ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس وقت امید سے ہیں کہ بلاول صاحب وزیر اعظم بنیں گے. نون امید سے ہے کہ ان کا وزیر اعظم ہوگا. استحکام پارٹی آپ کا پرانا دوست جہانگیر ترین اس کے روئے رواں ہیں. آپ کے لیے تو لگتا ہے کہ یو آر اسپوائلڈ فار چوائسز کہ آپ جائیں تو کہاں جائیں. اور شہباز شریف صاحب کے ساتھ میں نے بطور سینئر منسٹر 3.5 سال کام کیا ہوا ہے. 1.5 سال اپوزیشن لیڈر میں رہا ہوں پنجاب. وہ بھی آپ نے انہی کے ساتھ ہی کام کیا نا. کہہ دینا میں نے یہ 1.5 سال بھی ان کے ساتھ ہی لگایا تقریباً.
आप वफाकी नहीं, वजीर बाय नहीं, ऑपोजिशन ये- भी थे ना इस पिछले 1.5 साल में। नाज़रीन, काशिफ अली अब्बासी ने जब राजा रियाज को इमरान खान के दौर में तरक्की के अदादोशुमार दिए तो इनका कहना था कि ये सब छोड़े, मैं फिर भी नून लीग के साथ हूँ, क्योंकि उन्होंने मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। अब इस मंतक की समझ नहीं आती कि जब इमरान खान का दौर था तो पाकिस्तान स्टेबल था, लोगों को रोजगार भी मिल रहा था। आज मुल्क डिफॉल्ट होने के करीब है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, तो फिर ये सब कैसे कह सकते हैं कि नून लीग का दौर फिर भी इमरान खान से बेहतर है। तो नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी सी है कि राजा रियाज जो ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है, इन्हें ठीक से बात भी नहीं करना आती, तो इनका इंटेलेक्चुअल लेवल क्या होगा आप खुद ही समझ सकते हैं। ये वो इंसान है जो शोहरत और कुर्सी के पीछे घूमता है, जहां इसे शोहरत और कुर्सी नजर आती है ये उसी तरफ हो जाता है। जब इसने देखा कि एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ हो गई है और अब इमरान खान का तख्ता पलटा जाएगा, तो इसने पीटीआई से अलहदगी का ऐलान कर दिया। अल्लाह पाक भी मुनाफिक को इज्जत नहीं देता, आज ये लोटे हर तरफ से जलील हो रहे हैं। नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, आप इसको किस नजर से देखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।